بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ یوں گویا ہوا، یا علی، یہ نکتہ سمجھا دیجئے کہ مرغے کی اذان کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ مرغہ زور زور سے اذان کیوں دیتا ہے؟ دوستوں، بظاہر یہ تو ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن حضرت علی نے اس کا حیران کن جواب عطا کیا، جو نہ صرف ماضی کا احاطہ کرتا تھا بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر انسانوں کی آمد سے لاکھوں سال قبل جنات بسا کرتے تھے، اور وہ دن اور رات میں کوئی فرق روا نہ رکھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو زمین پر اتارا جائے تو یہاں مقیم جنات پر یہ حکم نازل کر دیا کہ وہ صرف رات تک محدود ہو جائیں، اور جب جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں اور جنات کی جنگ کے بعد انہیں رات تک محدود کر دیا گیا۔ اس وقت یہ پرندہ آسمانوں پر اڑا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو چنا اور اس کے اڑنے کی طاقت کو کم کر کے اس کی آواز کو اور بھی بلند کر دیا تاکہ اس کی آواز دور دور تک پہنچے، اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جب رات اپنے اختتام کو پہنچنا شروع ہو اور دن قریب آنا شروع ہو تو یہ اپنی آواز کی صورت میں یہ حکم نافذ کرے کہ اب جنات کا وقت ختم ہوا اور انسانوں کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی آنکھوں میں وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ غیر مرئی چیزوں یعنی فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، حضرت علی کے اس فرمان کی تصدیق کہ مرغہ جو ہے فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے، حضرت علی کے اس فرمان کی تصدیق کہ مرغہ جو ہے فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی مرغہ یہ اعلان کرنے پر مقرر کیا گیا ہے کہ رات کا اختتام ہو چکا ہے، نیند سے بیدار ہوا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور نماز کے ذریعے دن کا آغاز کیا جائے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ مرغہ اللہ کے حکم سے اپنی آواز کے ذریعے اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے، اور جنات کو یہ حکم دیتا ہے کہ بس اب ان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسٹوری اینڈ وظیفہ پلانٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کامنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔